اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو میں ہم مشروبات کی دوسری قسم کو ڈسکس کریں گے۔ اگر آپ نے مشروبات کا پارٹ 1 نہیں دیکھا تو ڈسکرپشن میں لنک دے دیا گیا ہے، وہاں سے آپ ویڈیو کو واچ کر سکتے ہیں۔ تو آئیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ الکحلی مشروبات کیا ہوتا ہے؟ الکحلی مشروبات ایسے مشروبات ہیں جن میں الکحل پائی جاتی ہے۔ یہ نشہ آور مشروبات ہوتے ہیں جن کے استعمال سے پینے والے پر نشہ طاری ہو جاتا ہے، الکحلی مشروبات کہلاتے ہیں۔ بعض اوقات نشاستہ دار یا شکری چیزیں مثلاً انگور، گنے کا رس وغیرہ کو کسی بند ڈبے میں ڈال دیتے ہیں تاکہ اس میں تعفن پیدا ہو جائے۔ اس سے نشاستہ یا شکری سے خمیر پیدا ہوتا ہے۔ اس میں شامل پانی کو عمل کشید کے ذریعے علیحدہ کر لیا جاتا ہے۔ یہی کشیدہ کیا ہوا پانی ہی دراصل شراب ہوتی ہے۔ الکحل ہر قسم کی شراب کا ایک لازمی جزو ہے۔ الکحل کاربن، ہائیڈروجن اور آکسیجن کا مرکب ہے۔ شراب میں زیادہ مقدار الکحل کی ہوتی ہے۔ الکحلی مشروبات کی 8 اقسام ہیں جن میں برانڈی، وسکی، رم، پورٹ، بیئر، جن، ٹوڈی، واٹ۔ یہ 8 اقسام الکحل مشروبات کی ہیں جو پاکستان میں زیادہ تر پایا جاتا ہے، بلکہ کثرت سے پایا جاتا ہے۔ الکحلی مشروبات یعنی کہ شراب کے انسانی جسم پر بہت اثرات پائے جاتے ہیں۔ ان میں سے پہلا جو افیکٹ ہوتا ہے وہ افیکٹ آن برین یعنی کہ دماغ پر اثر پڑتا ہے۔ سب سے پہلے وہ اثرات یہ ہیں: الکحل میں زہریلے اثرات پائے جاتے ہیں جو جسم میں داخل ہوتے ہی فوراً مرکزی اعصاب کو بری طرح متاثر کرتے ہیں۔ شراب کے مستقبل اور زیادہ استعمال کرنے سے قوت ارادی، قوت حافظہ اور جسمانی عضلات کمزور ہو جاتے ہیں۔ بعض اوقات دماغ کی شریان پھٹ جاتی ہے اور متاثرہ افراد کو فالج کے مرض میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اور جو دوسرا افیکٹ ہوتا ہے وہ افیکٹس آن بلڈ یعنی کہ خون پر اثر پڑتا ہے۔ الکحل جلد ہی خون میں جذب ہو کر پورے جسم میں پھیل جاتی ہے، کیونکہ خاص طور پر دل کی دھڑکن تیز اور نبض کی رفتار میں بے قاعدگی پیدا ہو جاتی ہے، اور دوران خون کے عمل کے تیز ہونے کی وجہ سے جسم پر خارے محسوس ہوتے ہیں۔ تو خاص طور پر شراب جو ہوتی ہے خون کے سرخ اور سفید جسیموں کی طاقت کو زائل کرتی ہے۔ جسم کی وجہ سے بیماریوں کے خلاف قوت مدافعت کم ہو جاتی ہے اور سفید جسیمیں جو ہوتے ہیں ان کی پولیس ہوتی ہے۔ تو معدہ اور جگر ہے جو ان پر بھی بہت اثرات پڑتے ہیں۔ جو افیکٹ آن سٹومچ اینڈ لیور یعنی کہ معدہ اور جگر پر جو اثرات پڑتے ہیں وہ بھی بہت ڈینجرس اثرات ہیں، کیونکہ شراب الکحل وقتی طور پر معدے کو تحریک دیتی ہے، تو معدے میں ہاضمے کا عمل جو ہوتا ہے وہ تیز ہو جاتا ہے، کیونکہ الکحل کی وجہ سے معدے کی رطوبتیں جو ہوتی ہیں زیادہ مقدار میں خارج ہوتی ہیں، تو شراب فوراً خون میں شامل ہو کر جب جگر سے گزرتی ہے تو اس کے فعل کو متاثر کرتی ہے۔ شراب جگر کے لیے نقصان دہ ہے۔ شروع میں جگر میں سوزش ہو جاتی ہے اور آہستہ آہستہ جگر کو سکیڑ دیتی ہے یعنی کہ بالکل ختم کر دیتی ہے، تو ہاضمے کے عمل میں باقاعدگی نہیں رہتی۔ تو جو چوتھا افیکٹ ہوتا ہے وہ پھیپھڑوں پر ہوتا ہے، افیکٹ آن لنگس۔ یہ جو افیکٹ ہوتا ہے یہ بھی بہت ڈینجرس ہے، کیونکہ الکحل فوراً خون میں جذب ہو کر سرخ ذرات کو کمزور کرتی ہے، تو جس سے وہ آکسیجن کو زیادہ مقدار میں اپنے اندر جذب نہیں کر پاتے، تو جسم کو آکسیجن کی فراہمی میں کمی، بلکہ پھیپھڑے بھی متاثر ہوتے ہیں، کیونکہ پھیپھڑے ہی خون کو صاف کرنے اور جسم کو آکسیجن مہیا کرنے کا ذریعہ ہیں۔ جو پانچواں افیکٹ ہے وہ ہے وراثتی اثرات یعنی کہ افیکٹس آن انہیریٹنس۔ یہ باقاعدگی اور کثرت سے شراب استعمال کرنے والے فرد میں جسمانی اور اعصابی کمزوری ہو جاتی ہے اور افزائشی خلیات متاثر ہوتے ہیں۔ ان سے
ہٹ کر مزید نقصانات جو ہوتے ہیں وہ ابھی میں نے آپ کو بتایا ہی نہیں ہے، وہ بھی بہت برے نقصانات ہوتے ہیں، کیونکہ یہ عادات بہت بری ہے۔ ہم کو ان سے بچنا چاہیے، الکوحل مشروبات سے۔ یہ ان کے لیے ہمارا اسلام جو دین ہے وہ ان چیزوں کی اجازت نہیں دیتا کہ ہم الکوحل مشروبات کو استعمال کر سکیں۔ تو یہ جو مزید نقصانات میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، یہ بھی آپ دیکھیں کہ انسان پر جب یہ بھی نقصان طاری ہو جائیں تو زندگی جینے کا اس کو حق ہی نہیں ہے۔ تو یہ میں آپ کو بتاتا چلوں، شراب انسان کے ہوش و حواس کو ختم کر دیتی ہے، کیونکہ جب انسان شراب پی کر اپنی فیملی میں ہی جا کر بیٹھے تو اس کی ہوش و حواس بھی نہیں ہے، وہ بدتمیزی بھی کر سکتا ہے۔ تو اس لیے ہم کو چاہیے کہ ان چیزوں سے ہم دور رہیں، اور وہ نازیبہ حرکات پر اتر آتا ہے۔ بہت بری عادات ہیں یہ، اور اسے اپنے اور پرائے کی تمیز نہیں رہتی، حالانکہ وہ باعزت بندوں کے پاس جائے اور گالی گلوچ نکال دے۔ یہ بہت ہی بری عادات ہیں، ان چیزوں سے ہم کو بچنا چاہیے۔ تو شراب کے زیادہ استعمال سے انسان کا موت کا بھی شکار ہو سکتا ہے، کیونکہ ان چیزوں کو اگر لگاتار انسان استعمال کرتا رہے تو اس کو موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔ تو شراب انسان کے انداز فکر میں لاپرواہی پیدا کرتی ہے۔ مثلا جب انسان اپنا کاروبار کرتا ہے تو جب وہ شراب پی لیتا ہے تو اس کا جو ہوتا ہے اپنے کاروبار کے بارے میں جو فکر ہوتی ہے، جو پرواہ ہوتی ہے، اس کی فکر بھی ختم ہو جاتی ہے اور لاپرواہی کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو اس لیے اس کو بہت بھاری نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ تو ان چیزوں سے ہم کو بچنا چاہیے اور جرائم کی طرف راغب ہو جاتا ہے۔ اور ایک اچھی فیملی کا جب ایک انسان اپنی یہ بری عادات اپنے اندر راغب کر لے تو وہ اس کی زندگی ہی تباہ ہو جاتی ہے، کیونکہ ایک اچھی خاصی فیملی کا انسان جب شراب نشے کی حالت میں ہو جاتا ہے تو وہ چوری چکاری کی طرف راغب ہو جائے تو بلکہ اس ایک انسان کی ہی نہیں بدنامی ہوتی، بلکہ پورے خاندان کی بدنامی ہوتی ہے۔ تو اس لیے ان چیزوں سے دور رہیں اور اپنا بھی عزت رکھیں، اپنے خاندان کی بھی عزت رکھیں۔ تو اس کے لیے جو احتیاطی تدابیر ہیں، یعنی کہ فرسٹ ایڈ، جو شراب پی جاتی ہے تو اس کے لیے جو فرسٹ ایڈ ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دوں۔ الکوحل کی وجہ سے پسینہ کثرت سے آتا ہے، یعنی کہ یہ شراب وغیرہ پی کر پسینہ بہت انسان کو آتا ہے اور دل کی دھڑکن بھی تیز ہو جاتی ہے اس کی۔ ایسی حالت میں اس شخص کو ترش اشیاء یعنی کہ مثلاً اچار، لیموں دے کر الکوحل کے اثر کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ تو یقیناً آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، تو اگر ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک